میں نے آپ سے نکاح سے پہلے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا بابا کہ میں آپ کی اس بھتیجی کی رخصتی کبھی نہیں لوں گا۔ آپ بار بار مجھے فون کر کے میری منتیں نہ کریں اور نہ ہی مجھے مجبور کرنے کی کوشش کریں۔ اذلان شاہ نے اپنی پرشکوہ اپارٹمنٹ کی شیشے کی بڑی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر ٹھنڈے اور بے رحمانہ لہجے میں کہا۔ باہر لندن کی شام کا سیاہ سایہ پھیل رہا تھا اور سڑکوں پر روشنیاں جگمگا رہی تھیں، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور اور ہردرمی جمی ہوئی تھی۔ فون کی دوسری طرف اس کے والد علی بیگ صاحب کی سانسوں کی ناہمواری اور بیماری کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اذلان بیٹے میری بات تو سن لو ایک بار۔ علی بیگ صاحب کی آواز میں التجا اور بے بسی گھلی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا بابا، اذلان نے بیزاری سے بات کاٹی۔ 5 سال پہلے آپ نے اپنی بیماری کا واسطہ دے کر مجھے بلیک میل کر کے وہ نکاح مجھ پر مسلط کیا تھا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں ریوا کو کبھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا۔ میں نے صرف آپ کا مان رکھنے کے لیے اس کاغذی رشتے پر دستخط کیے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں اسے اپنے سر پر سوار کر لوں گا۔ میں اپنی زندگی میں آزاد ہوں اور وہ اپنی زندگی میں، اس لیے مہربانی فرما کر آئندہ رخصتی کا نام لے کر مجھے بار بار کال مت کیجیے گا۔ اس کے الفاظ میں اس قدر بے حسی تھی کہ کوئی بھی سننے والا تڑپ اٹھتا، مگر دوسری طرف چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر علی بیگ صاحب نے گہری اور دکھ بھری سانس بھری۔ ان کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ اس میں اب کوئی التجا نہیں تھی، بلکہ ایک تلخ حقیقت کا سچ تھا۔ تم غلط فہمی کا شکار ہو اذلان، علی بیگ صاحب نے دھیرے سے کہا۔ میں تم سے اس کی رخصتی مانگنے کے لیے فون نہیں کر رہا، میں تو تمہیں یہ بتانے کے لیے کال کر رہا ہوں کہ اب تم اسے طلاق دے دو۔ اذلان جو فون ڈسکنیکٹ کرنے ہی والا تھا ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس کے ابرو تنے اور چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ کیا کہا آپ نے؟ طلاق؟ اذلان کے لہجے میں تحیر کے ساتھ ساتھ شدید ناگواری اتر آئی۔ ہاں، طلاق، علی بیگ صاحب نے پختگی سے جواب دیا۔ ریبا اب کسی اور کو پسند کرنے لگی ہے۔ وہ ایک سمجھدار اور باہمت لڑکی ہے، اس نے اپنی زندگی کو آگے بڑھا لیا ہے۔ وہ تم جیسے بے حس اور مغرور انسان کا انتظار کرتے کرتے تھک چکی ہے۔ اب وہ کسی اور کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہے۔ تم فون پر ہی طلاق دو اور اس زبردستی کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو تاکہ وہ اپنے حق کی خوشیاں حاصل کر سکے۔ یہ سننا تھا کہ اذلان کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں اچانک سرخ ڈورے تیرنے لگے اور چہرے کی رنگت غصے سے زرد پڑ گئی۔ 5 سال سے جس لڑکی کو اس نے ایک معمولی سمجھ رکھا تھا، جو اس کے خیال میں ایک کونے میں پڑی اس کے نام کی مالا جپ رہی ہوگی، وہ کسی اور کو پسند کرنے لگی تھی۔ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ اذلان کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں جیسے آگ کے شرارے دوڑنے لگے اور گردن کی رگیں پھول گئیں۔ بابا، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میرے نکاح میں ہے، میری ملکیت میں ہو کر میرے نام کا ٹھپا اپنے ساتھ لگا کر وہ کسی اور مرد کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہے؟ اس کی اتنی ہمت! وہ تمہاری ملکیت نہیں ہے اذلان، علی بیگ صاحب نے سخت لہجے میں ٹوکا۔ تم نے اسے کبھی بیوی مانا ہی کہاں؟ تم تو اسے بھول چکے تھے۔ 5 سال میں تم نے ایک بار اس کی خیر خبر نہیں لی۔ بس بابا، بہت ہو گیا۔ اذلان کی ضبط کی ڈور ٹوٹ گئی۔ وہ دہاڑا، میں اسے طلاق ہرگز نہیں دوں گا۔ وہ میری بیوی ہے اور میرے ہی نکاح میں رہے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے غصے کے شدید عالم میں فون کاٹ دیا اور پورے زور سے اس مہنگے اسمارٹ فون کو سامنے کی دیوار پر دے مارا۔ موبائل فون کے پرزے پرزے ہو کر قیمتی ٹائلز پر بکھر گئے، مگر اذلان کے اندر لگی ہوئی حسد اور جلن کی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کمرے میں ایک زخمی شیر کی طرح چکر کاٹنے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر کستے جا رہے تھے اور سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ اس کے دل و دماغ پر عجیب سا کھچاؤ اور برہمی کا غلبہ تھا۔ بے شک اس نے کبھی ریوا کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، بے شک اس نے اسے 5 سالوں میں ایک بار بھی نہیں یاد کیا تھا، مگر اس کی شدید مردانہ انا اور تکبر کو یہ بات قبول نہیں تھی کہ اس کے نکاح میں موجود عورت کسی اور مرد کا خواب دیکھے۔ ریوا، اس نے دانت پیس کر اس کا نام لیا جیسے یہ نام اس کے حلق میں کانٹا بن کر اٹک رہا ہو۔ تم نے مجھ سے دور رہنے کی غلطی تو کی ہی تھی، مگر کسی اور کو اپنے دل میں جگہ دے کر تم نے شاہ خاندان کے وارث کی انا کو للکارا ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ باہر کا سارا سکون اسے چڑھا رہا تھا۔ اس کے اندر انتقام کی ایک شدید لہر اٹھ رہی تھی۔ جس رشتے کو وہ اب تک صرف اپنے باپ کو سزا دینے کے لیے لٹکا رہا تھا، اب وہ رشتہ اس کی ضد بن چکا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم مجھے یوں نظر انداز کر کے کسی اور کی ہو جاؤ گی؟ وہ شیشے پر نظر آتے اپنے عکس کو گھورتے ہوئے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ خود سے بولا۔ نہیں ریبا بی بی، اتنی آسانی سے تمہیں آزادی نہیں ملے گی۔
اس کا ذہن اب صرف ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو چکا تھا، پاکستان واپسی اور ریبا سے حساب لینا۔ اگلے ہفتے میری واپسی ہے ریبا بی بی۔ اذلان شاہ نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر اپنے آپ سے وعدہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں بدلے کی خوفناک چمک تھی۔ پھر دیکھنا تم اپنے سامنے اذلان شاہ کو پا کر کیا کرتی ہو۔ تمہارے دل و دماغ پر چڑھا یہ غیر مرد کے عشق کا نشہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ 5 سال قبل کی بات ہے جب بیگ بلا کی فضاؤں پر بیماری کا سایہ چھایا ہوا تھا۔ علی بیگ صاحب جو کبھی ایک رعبدار اور مضبوط انسان تھے، دل کے شدید عارضے اور گرتی ہوئی صحت کی وجہ سے بستر سے لگ چکے تھے۔ ڈاکٹروں نے انہیں کسی بھی قسم کے ذہنی تناؤ سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی، لیکن ان کا دل اپنی یتیم بھتیجی ریبا کے مستقبل کی فکر میں لمحہ بلمحہ گل رہا تھا۔ ریبا جس کے والد کی وفات کے بعد علی بیگ نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا، ایک بے مثال اور باوفا لڑکی تھی۔ وہ دن رات اپنے تایا کی خدمت میں لگی رہتی، ان کی دوائیاں، ان کا کھانا اور ان کے ہر آرام کا خیال رکھتی، لیکن علی بیگ جانتے تھے کہ ان کی زندگی کا چراغ کسی بھی وقت گل ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے جانے سے پہلے ریبا کا ہاتھ کسی محفوظ ہاتھ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک شام علی بیگ نے اپنی ضدی اور بے پرواہ بیٹے اذلان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اذلان جو ہمیشہ سے آزاد منش، آوارہ مزاج اور اپنی دھن کا پکا تھا، ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں گھماتا ہوا بے نیازی سے کمرے میں داخل ہوا۔ بابا آپ نے بلایا؟ مجھے دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے، ذرا جلدی بتائیے گا، اذلان نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ علی بیگ نے بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے بولے، اذلان میں نے تمہاری اور ریبا کی زندگی کا ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لندن جانے سے پہلے تم دونوں کا نکاح ہو جائے۔ اذلان کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے حیرت اور غصے کی ملی جلی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ نکاح؟ اور وہ بھی اس ریبا سے؟ بابا کیا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ اذلان تم اسے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ علی بیگ نے ڈانٹنے کی کوشش کی، مگر بیماری نے ان کی آواز کا رعب ختم کر دیا تھا۔ میں بالکل درست لہجے میں بات کر رہا ہوں بابا۔ اذلان کے چہرے پر غرور اور سخت ناگواری چھا گئی۔ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ ریبا ایک معمولی ڈری سہمے کزن کے علاوہ میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ میری پسند کی کسی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی۔ میں ایک آزاد انسان ہوں۔ میں کسی ایسی لڑکی کو اپنی گردن کا طوق نہیں بنا سکتا۔ میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ تمہاری کزن ہے اذلان، اور اس گھر کی عزت ہے۔ علی بیگ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور ان کی سانسیں تیز تیز چلنے لگیں۔ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس یتیم بچی کا کیا ہوگا؟ میں اسے بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں ہر حال میں اسے نکاح کرنا ہوگا۔ آپ مجھ پر اپنا فیصلہ مسلط کر رہے ہیں بابا، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا، اذلان نے چیخ کر کہا اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف کچن میں ریبا خاموشی سے کھڑی سب سن رہی تھی۔ ریبا ایک پڑھی لکھی، باشعور اور انتہائی خوددار لڑکی تھی۔ اس سے اپنے حقوق کا بخوبی اندازہ تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اذلان جیسا غیر ذمہ دار اور بے حس شخص اسے کبھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ ایک شوہر کے طور پر اذلان کی شخصیت اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ جب اس کی تائی اماں مدحت بیگم روتی ہوئی اس کے کمرے میں آئیں اور اس کے ہاتھ تھام لیے تو ریبا کا دل بیٹھ گیا۔ ریبا بیٹے، مدحت بیگم نے سسکتے ہوئے کہا، تم اپنے تایا کی حالت دیکھ رہی ہو۔ اگر تم نے انکار کیا یا اذلان سے نکاح نہ ہوا تو تمہارے تایا یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگلا اٹیک ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ خدا کے لیے اس گھر کی اور اپنے تایا کی زندگی کی خاطر ہاں کر دو۔ ریبا نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کا وجود اندر سے چیخ رہا تھا کہ ایک ایسے مرد کے ساتھ بندھنا جو اسے نفرت کرتا ہے، اس کی خودداری کا قتل ہوگا۔ لیکن سامنے اس کی محسن، اس کے باپ جیسے تایا کی گرتی ہوئی سانسیں تھیں۔ ان کے احسانات کا بوجھ اس کے نازک کندھوں پر بہت بھاری تھا۔ تایا اماں، ریبا نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، تایا ابو کی زندگی سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ اگر وہ یہی چاہتے ہیں تو مجھے یہ نکاح منظور ہے۔ بالآخر علی بیگ صاحب کی بگڑتی صحت کی آڑ میں اور ان کی مسلسل بلیک میلنگ کے آگے اذلان کو بھی جھکنا پڑا، لیکن اس نے اپنے دل میں ایک زہریلا بغض پال لیا۔ نکاح کا دن انتہائی سادگی اور خاموشی سے گزرا۔ اذلان نے سرخ پڑتے چہرے اور جکڑے ہوئے وجود کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کیے، مگر اس کی آنکھوں میں ریبا کے لیے صرف نفرت اور انتقام تھا۔ نکاح کے فوراً بعد بغیر کسی سے بات کیے، بغیر ریبا کا چہرہ دیکھے یا اسے ایک لفظ بولے، اذلان نے اپنا سامان اٹھایا اور لندن کی فلائٹ پکڑنے کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے اس نے اپنے والد سے سرد لہجے میں کہا، میں نے آپ کا حکم مان کر دستخط کر دیے ہیں بابا۔
لیکن یاد رکھیے گا میں اس لڑکی کو کبھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا۔ وہ اسی گھر میں ایک کونے میں پڑی رہے گی مگر میری زندگی میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اور یوں اذلان شاہ لندن چلا گیا اور وہاں جا کر ایک نئی پرتعیش اور بے پرواہ زندگی شروع کر دی۔ 5 سال کا لمبا عرصہ بیت گیا۔ ان 5 سالوں میں اذلان نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ پاکستان میں اس کی نام نہاد بیوی کس حال میں ہے، وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اس کی کیا ضروریات ہیں۔ اس نے شوہر ہونے کا ایک بھی فرض ادا نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس سے کوئی رابطہ رکھا۔ دوسری طرف جیسے جیسے وقت گزرا علی بیگ صاحب کی صحت میں کچھ بہتری آئی مگر ان کے دل پر پچھتاوے کے پہاڑ ٹوٹنے لگے تھے۔ انہیں روز بروز اس بات کا شدید احساس ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی انا اور غلط فیصلے کی وجہ سے ایک معصوم پڑھی لکھی اور خوددار لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ ریبا خاموشی سے اپنی تعلیم مکمل کرتی رہی، اپنے حقوق کے پامال ہونے کا درد اپنے اندر دفن کیے اپنے مقصد کی طرف بڑھتی رہی۔ علی بیگ صاحب اکثر لندن فون کر کے اذلان کی منتیں کرتے، اذلان بیٹے میں اپنے فیصلے پر بہت پچھتا رہا ہوں، میں نے تمہارے اور ریبا کے ساتھ ظلم کیا، خدا کے لیے ریبا کو طلاق دے دو، وہ ایک سلیقہ مند لڑکی ہے، اسے اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے، اسے اس بے نام رشتے سے آزاد کر دو۔ مگر اذلان جو بدلے کی آگ میں اندھا ہو چکا تھا ہر بار اپنے باپ کی التجا کو ٹھکرا دیتا۔ وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا، ہرگز نہیں بابا، آپ نے میری مرضی کے خلاف میری شادی کروائی تھی نا، اب بھگتے، میں نہ اسے لندن بلاؤں گا، نہ اسے بیوی کا درجہ دوں گا اور نہ ہی طلاق دوں گا۔ وہ اس رشتے میں گھٹ گھٹ کر جیے گی اور آپ اسے دیکھ کر روز تڑپیں گے، یہ آپ دونوں کی سزا ہے۔ اذلان در حقیقت اس رشتے کو لٹکا کر اپنے باپ کی زبردستی کا بدلہ لے رہا تھا اور ریبا کو سزا دے رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ریبا ایک بے بس عورت کی طرح اس کے نام کی مالا جپتی رہے گی اور اس کے در پر پڑی رہے گی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ 5 سالوں میں حالات بدل چکے تھے اور آج جب اس کے باپ نے فون کر کے اسے یہ ہلا دینے والی خبر سنائی کہ ریبا کسی اور کو پسند کرنے لگی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے اسے طلاق دے دو، تو 5 سال سے بے حس اور مغرور بنا ہوا اذلان شاہ جلن، حسد اور شدید مردانہ انا کے مارے تڑپ اٹھا تھا۔ جس رشتے کو وہ محض ایک سزا سمجھ کر لٹکا رہا تھا، آج وہی رشتہ کسی اور کی ملکیت بننے کے خوف سے اس کے دل میں آگ لگا چکا تھا اور اسی آگ میں جلتا ہوا وہ فوراً پاکستان کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ اذلان میرا بچہ، تم آ گئے۔ پورچ میں گاڑی کے رکنے کی آواز سنتے ہی مدت بیگم بدحواس سی ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی تھی۔ سامنے ہی 6 فٹ سے نکلتا سیاہ سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر گلاسز لگائے ان کا اکلوتا بیٹا اذلان شاہ کھڑا تھا۔ 5 سال کی طویل جدائی کے بعد اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہی مدت بیگم کے قدم ڈگمگا گئے، ان کی آنکھوں سے خوشی اور درد سے بھرپور آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ امی! اذلان کا روبدار اور مغرور لہجہ اپنی ماں کی آواز سنتے ہی پل بھر میں موم کی طرح پگھل گیا۔ اس نے اپنا ٹرالی بیگ ایک طرف چھوڑا اور آگے بڑھ کر اپنی والدہ کو اپنے مضبوط بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ مدت بیگم اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیسے پتھر کے ہو گئے تھے تم اذلان، 5 سال تم نے اپنی بوڑھی ماں کی شکل دیکھنے کی توفیق بھی نہ سمجھی، تم جانتے بھی ہو میں تمہاری راہ تکتے تکتے کس حال کو پہنچ گئی تھی۔ اذلان نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی مگر پھر بھی اس کی پلکوں کی اوٹ سے 2 گرم آنسو ڈھل کر اس کے گالوں پر بہہ گئے۔ وہ مغرور اذلان شاہ جو لندن میں ایک بے رحم اور سخت دل انسان بنا ہوا تھا، اپنی ماں کی ممتا کی گرمائش محسوس کرتے ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں امی، اس نے اپنی ماں کے سر کو چومتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، میں بھی بہت بے بس تھا، میں آپ سے دور رہ کر کبھی خوش نہیں رہا۔ اب آ گئے ہو نا، اب کبھی واپس نہیں جاؤ گے مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ مدت بیگم نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کا ماتھا چوما۔ ان کی آنکھوں کا پانی تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں آ گیا ہوں امی، بس آپ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اذلان نے ان کے آنسو پونچھے اور پھر ڈرائنگ روم میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ گھر کا کونا کونا وہی تھا، وہی پرتعیش فرنیچر، وہی سجاوٹ، لیکن فضا میں ایک عجیب سا سکوت اور اجنبیت تھی۔ اس کے والد علی بیگ صاحب وہیں صوفے پر خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر تھکن اور بیماری کے شدید اثرات واضح تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھی ایک سرد سا فاصلہ تھا۔ بابا! اذلان نے دھیرے سے قدم بڑھائے۔ علی بیگ صاحب نے اپنا رخ موڑ لیا اور خشک لہجے میں بولے، خوش آمدید اذلان شاہ، آخر تمہیں اپنے نام نہاد انتقام اور انا سے اتنی مہلت مل ہی گئی کہ تم اپنے باپ کو دیکھنے آ گئے۔ اذلان کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہوا مگر اس نے اپنے غصے کو پی کر بات کو ٹالا۔ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا بابا،
فی الحال میں تھکا ہوا ہوں۔ رات کے کھانے کی میز پر پورا خاندان موجود تھا۔ رنگ برنگے اور لذیذ پکوانوں سے میز سجی ہوئی تھی۔ مدت بیگم بار بار اذلان کی پلیٹ میں اس کی پسندیدہ چیزیں ڈال رہی تھیں اور علی بیگ صاحب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ اذلان کا ذہن کھانے پر بالکل نہیں تھا۔ اس کی تیز نظریں بار بار کھانے کی میز کی خالی کرسیوں کا طواف کر رہی تھیں۔ 5 سال بعد اس گھر میں لوٹنے کے بعد اس کی انا نے اسے اجازت نہ دی کہ وہ خود سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھے، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور ہلچل برپا تھی۔ وہ کہاں ہے؟ اذلان نے دل ہی دل میں سوچا۔ جب اسے معلوم تھا کہ میں آ رہا ہوں تو کیا وہ جان بوجھ کر میرے سامنے نہیں آئی؟ کیا وہ اتنی بے باک ہو چکی ہے کہ میرے وجود کو سراسر نظر انداز کر رہی ہے، یا واقعی وہ کسی اور کے خیالوں میں اتنی مگن ہے کہ اسے میری آمد کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا؟ اس کی مٹھیاں خود بخود بھیج گئیں۔ وہ چاہتا تھا کہ علی بیگ صاحب یا مدت بیگم خود اس کا ذکر کریں، لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی ریبا کا نام نہیں لیا۔ علی بیگ صاحب کا خاموش اور باوقار رویہ اذلان کے اندر جلن کی آگ کو اور ہوا دے رہا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ اذلان اپنے پرانے وسیع و عریض کمرے میں موجود تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر باغ کو گھور رہا تھا۔ لندن میں اپنے اپارٹمنٹ میں جو غصہ اور انتقام کا طوفان اس کے اندر اٹھا تھا، یہاں پاکستان آ کر وہ ایک بے نام سی تپش میں بدل چکا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آ جائیں، اذلان نے پلٹے بغیر کہا۔ دروازہ کھلا اور مدت بیگم ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ اذلان بیٹے، تمہارے لیے دودھ لائی ہوں، تم سفر سے تھکے ہوئے ہو، اسے پی کر سو جاؤ۔ انہوں نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اذلان نے اپنی ماں کو دیکھا اور بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ شکریہ امی۔ اس نے گلاس ہاتھ میں لیا اور ایک گھونٹ بھر کر عجیب سے غیر محسوس لہجے میں بولا، ویسے امی گھر میں سناٹا سا ہے، سب لوگ کہاں ہیں؟ وہ ریبا نظر نہیں آئی۔ اس نے ریبا کا نام اتنی لاپرواہی سے لیا جیسے کسی عام سی چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہو، مگر اس کی نظریں اپنی ماں کے تاثرات پر جمی ہوئی تھیں۔ مدت بیگم کے چہرے پر ایک روشن اور فخریہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے بڑی سادگی اور پیار سے جواب دیا، بیٹے وہ اس وقت گھر پر کہاں ہوگی؟ وہ تو ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی پر ہے نا، آج اس کی نائٹ شفٹ ہے۔ اذلان کا ہاتھ دودھ کے گلاس پر وہیں جم گیا۔ اس کی گردن جھٹکے سے اوپر اٹھی اور اس کے ابرو حیرت اور الجھن سے تن گئے۔ اذلان نے ششدر ہو کر پوچھا، اس کا لہجہ ناہموار ہو گیا، کیسی ڈیوٹی امی؟ وہ ہسپتال میں کیا کر رہی ہے؟ مدت بیگم نے اس کے چہرے کو حیرت سے دیکھا تو ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، تم بھی نا اذلان، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تم تو 5 سال پہلے لندن جا کر بیٹھ گئے تھے اور کبھی مڑ کر بھی نہیں پوچھا۔ ریبا آپ کوئی عام لڑکی نہیں رہی بیٹے، وہ اپنی محنت اور لگن سے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں ایک باہمت اور کامیاب ڈاکٹر بن چکی ہے۔ ڈاکٹر؟ اذلان کے منہ سے یہ لفظ کسی گہرے صدمے کی طرح نکلا۔ اس کا دماغ لمحے بھر کے لیے مکمل معطل ہو گیا۔ اس کے خیال میں ریبا ایک ڈری سہمی کونے میں دبکی ہوئی، تایا کے احسانات تلے دبی ہوئی ایک عام اور ان پڑھ سی لڑکی تھی، ایک ایسی لڑکی جس کے پاس نہ اپنی کوئی پہچان تھی نہ خودداری۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ آ کر اسے ایک دباؤ میں رہنے والی بے بس عورت کی صورت میں دیکھے گا جو اس کے گھوری سے کانپ اٹھے گی۔ ہاں بیٹے، ڈاکٹر ریبا شاہ، مدت بیگم کی آواز میں بے پناہ فخر تھا۔ اس نے ان 5 سالوں میں رات دن ایک کر کے اپنی میڈیکل کی تعلیم پوری کی۔ تمہارے پاپا کی بیماری میں بھی اس نے ایک بیٹی اور ایک ڈاکٹر بن کر ان کا ساتھ دیا۔ آج وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہے، ہسپتال کے لوگ اور مریض اس کی عزت کرتے ہیں۔ وہ بہت باہمت لڑکی ثابت ہوئی ہے۔ اذلان خاموشی سے اپنی ماں کا چہرہ تکتا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس ہلکا سا لرز رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک دم ہزاروں سوالات کا طوفان برپا ہو گیا۔ ڈاکٹر بن گئی، وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہے، اسی لیے اسے میری کوئی پرواہ نہیں، اسی لیے وہ بابا کے ذریعے مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، کیونکہ اب اسے میری یا میرے نام کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کے اندر کے تکبر اور حسد کی آگ بجھنے کے بجائے اور شدید ہو گئی۔ مدت بیگم تو اسے شب بخیر کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئیں، مگر اذلان شاہ اب سو نہیں سکتا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تحیر اور ناگواری اور غصہ سمٹ آیا تھا۔ ڈاکٹر ریبا، اس نے آہستہ سے اپنے لبوں سے یہ نام ادا کیا۔ دیکھتے ہیں کل صبح جب تم اس شاہ ولا کے مالک کے سامنے آؤ گی تو تمہارا یہ غرور اور تمہاری یہ ڈگری میرے سامنے کتنی دیر ٹکتی ہے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ شاہ ولا کا کشادہ لاؤنج سورج کی سنہری اور نرم کرنوں سے جگمگا رہا تھا۔ اذلان شاہ لاؤنج کے مرکزی صوفے پر نیم دراز تھا۔ اس کے ہاتھ میں صبح کا اخبار تھا
اور سامنے شیشے کی میز پر بلیک کافی کا کپ رکھا ہوا تھا جس سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ ظاہراً وہ اخبار پڑھنے میں مصروف دکھائی دے رہا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی تمام تر حواس مرکزی دروازے پر ٹکے ہوئے تھے۔ رات بھر وہ سو نہیں سکا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار اپنی والدہ کے الفاظ گونج رہے تھے، وہ اب ایک کامیاب اور باہمت ڈاکٹر بن چکی ہے۔ اذلان کا تکبر یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جو لڑکی 5 سال پہلے اس کے ایک جھٹکے پر ہی سہم جاتی تھی وہ اب ایک برانڈ بن چکی ہوگی۔ وہ اخبار کی اوٹ سے مسلسل راہداری پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کا دل ایک عجیب سی بے نام بے چینی اور برہمی سے دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے مین ڈور کا وزنی دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ اذلان کی عقابی نظریں دروازے پر جم گئیں۔ ایک طویل اور تھکا دینے والی نائٹ شفٹ کے بعد ریبا گھر میں داخل ہو رہی تھی، لیکن اس تھکن کے باوجود اس کے وجود سے ایک سحر انگیز اور باوقار تازگی پھوٹ رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے سادہ مگر نفاست سے تراشیدہ سوٹ میں ملبوس، اپنے کندھے پر لٹکے ہوئے بلیک لیدر بیگ اور ہاتھ میں سلیقے سے طے کیے ہوئے سفید لیب کوٹ کو تھامے وہ اندر آئی۔ اس کے چہرے پر کوئی فالتو میک اپ نہیں تھا، لیکن ایک بلا کی معصومیت اور خودداری کی چمک اس کی گندمی رنگت کو مزید نکھار رہی تھی۔ اذلان شاہ اسے پہلی بار اس روپ میں دیکھ کر بالکل ساکت رہ گیا۔ اس کا ہاتھ وہیں جم گیا، اخبار اس کی گرفت سے نکل کر صوفے پر گرنے لگا، مگر اسے ہوش نہ رہا۔ 5 سالوں میں وہ معمولی سی کزن ایک ایسی حسین، باوقار اور پراعتماد عورت کا روپ دھار چکی تھی کہ اذلان کی مردانہ انا کے ساتھ ساتھ اس کے حواس بھی لمحے بھر کے لیے ششدر رہ گئے۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ ریبا نے لاؤنج میں قدم رکھا تو اس کی نظر صوفے پر بیٹھے اذلان شاہ پر پڑی۔ اذلان نے سوچا تھا کہ اسے دیکھتے ہی ریبا کے قدم ڈگمگا جائیں گے، اس کے ہاتھ سے لیب کوٹ چھوٹ جائے گا، یا اس کے چہرے پر خوف، شرمندگی یا کم از کم کسی قسم کی جذباتی ہلچل کے تاثرات ابھریں گے۔ آخرکار وہ اس کا شوہر تھا، وہ شخص جس کی واپسی کا وہ 5 سال سے سنتی آئی تھی، مگر ریبا کا رد عمل اذلان کے تمام غرور کو مٹی میں ملانے کے لیے کافی تھا۔ ریبا کے قدموں کی رفتار میں ذرا سی بھی لغزش نہ آئی۔ اس کے شفاف چہرے پر نہ کوئی خوف تھا، نہ جھجک، اور نہ ہی کوئی خاص خوشی۔ اس نے محض ایک سرسری اور بے نیازانہ نظر اذلان کے چہرے پر ڈالی، جیسے لاؤنج میں کوئی پرانا فرنیچر رکھا ہو یا کوئی عام سا دور کا رشتہ دار بیٹھا ہو۔ السلام علیکم اذلان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ریبا نے نہایت ہی ہموار، ٹھنڈے اور معمولی سے لہجے میں سلام کیا۔ لفظ بھائی اس کی زبان سے اتنی روانی اور سادگی سے نکلا جیسے وہ اپنے کسی عام سے کزن سے مخاطب ہو۔ یہ کہہ کر وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکی۔ نہ اس نے اس کے جواب کا انتظار کیا، نہ اس کے سفر کی خیریت پوچھی، اور نہ ہی اپنی نائٹ شفٹ کی تھکن کا کوئی رونا رویا۔ وہ باوقار انداز میں اپنے قدم اٹھاتی ہوئی سیدھی اپنے کمرے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اذلان شاہ صوفے پر بیٹھا رہ گیا، اس کا منہ حیرت اور صدمے سے آدھا کھلا ہوا تھا۔ اذلان بھائی، اس نے دلی ذیل میں اس لفظ کو دہرایا اور اس کے چہرے کی رنگت ایک دم سرخ ہو گئی۔ وہ اذلان شاہ تھا، شاہ خاندان کا سب سے مغرور اور خوبرو وارث۔ لندن میں لڑکیاں اس کی ایک نظر کے لیے ترستی تھیں، اور یہاں اس کے نکاح میں موجود لڑکی اسے اذلان بھائی کہہ کر یوں گزر گئی جیسے وہ گلی کا کوئی عام سا انسان ہو۔ تم نے مجھے سلام کیا اور چلی گئیں؟ اذلان کی آواز اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس کی انا پر اتنا بڑا اور کارگر تیر چلا تھا کہ وہ پل بھر میں تلملا اٹھا۔ اس نے فوراً صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ریبا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہو چکا تھا۔ اذلان لاؤنج کے وسط میں کھڑا رہ گیا، اس کی آنکھوں میں غصے اور جلن کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اتنی بے نیازی، اتنا تکبر! اس نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے طوفان کو دباتے ہوئے سوچا، میری موجودگی کا اس پر 1% بھی اثر نہیں ہوا؟ کیا میں اس کے لیے اتنا بے معنی ہو چکا ہوں؟ اس نے سوچا تھا کہ وہ پاکستان آ کر ریبا پر اپنا رعب جمائے گا، اسے احساس جرم میں مبتلا کرے گا کہ اس نے کسی اور مرد کے بارے میں سوچنے کی ہمت کیسے کی، مگر یہاں تو منظر ہی الٹ تھا۔ ریبا نے اسے ایک لمحے میں ہی یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ اس کی زندگی کے کسی بھی خانے میں فٹ نہیں بیٹھتا، لیکن اس شدید غصے اور زخمی انا کے نیچے اذلان شاہ کے دل کے کسی انتہائی چھپے ہوئے کونے میں ایک اور احساس نے جنم لیا تھا، ایک غیر متوقع اور شدید کشش۔ جس ریبا کو اس نے 5 سال تک ایک بیکار بوجھ سمجھا تھا، اس کا یہ نیا پراعتماد اور خوبصورت اور بے نیاز روپ اذلان کے حواس پر چھانے لگا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار ریبا کی وہی جادوئی اور ٹھنڈی آواز گونج رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر اوپر جائے، اس کمرے کا دروازہ توڑ دے،
اور اس لڑکی سے پوچھے کہ اس کی آنکھوں میں اذلان شاہ کے لیے خوف یا محبت کے بجائے یہ بے نیازی کہاں سے آئی۔ ڈاکٹر ریبا، تم نے مجھے نظر انداز کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ تم مجھ سے جتنا دور بھاگو گی میں تمہارے اتنے ہی قریب آؤں گا۔ دیکھتا ہوں تمہارا یہ غرور اور یہ اذلان بھائی کا ڈرامہ کب تک چلتا ہے۔ پہلی بار 5 سالوں میں پہلی بار اذلان شاہ کو ریبا کے وجود نے اس حد تک متاثر کیا تھا کہ وہ اپنے تمام کام کاج بھول کر صرف اور صرف اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بے نیازی کا یہ تیر سیدھا اس کے دل کے پار ہو چکا تھا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ پورے شاہ ولا پر ایک پرسکون اور بوجھل سی خاموشی طاری تھی۔ سورج کی تیز زرد روشنی کچن کی بڑی شیشے کی کھڑکی سے اندر چھن کر آ رہی تھی۔ ریبا جو صبح نائٹ شفٹ سے واپس آ کر چند گھنٹے سو چکی تھی، اب کچن میں اکیلی کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ چولہے پر سوس پین میں چائے کا پانی ابل رہا تھا اور پتی کی خوشبو فضا میں رچ بس گئی تھی۔ ریبا کا چہرہ دھویا ہوا اور صاف ستھرا تھا، مگر اس کی جھیل سی گہری آنکھوں میں ایک ویرانی اور تھکن تیر رہی تھی، ایسی تھکن جو جسم کی نہیں بلکہ روح کی ہوتی ہے۔ وہ چمچ سے چائے ہلا رہی تھی اور اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ اسی لمحے کچن کے دروازے پر ایک بھاری قدموں کی چاپ ابھری۔ اذلان شاہ خاموشی سے کچن میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے کی رنگت غصے سے تپ رہی تھی اور رگیں تنی ہوئی تھیں۔ ریبا نے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے سر اٹھایا۔ اذلان کو کچن کے دروازے کے بالکل سامنے راستہ روک کر کھڑے دیکھ کر اس کے ہاتھ میں تھما چمچ ایک لمحے کے لیے رکا، مگر اس نے فوراً ہی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا اور دوبارہ چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی یہ بے نیازی اذلان کے بارود کو آگ دکھانے کے لیے کافی تھی۔ اذلان نے 2 لمبے قدم بڑھائے اور جھٹکے سے ریبا کا نازک بازو اپنی سخت اور گرم گرفت میں جکڑ لیا۔ چائے کا چمچ ریبا کے ہاتھ سے چھوٹ کر سلیب پر گر گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اذلان، میرا بازو چھوڑیں۔ ریبا نے ہڑبڑا کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اذلان کی گرفت مضبوط تھی۔ بدتمیزی؟ اذلان کا چہرہ ریبا کے چہرے کے انتہائی قریب تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش ریبا کو اپنے گالوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حسد، غصے اور شعلوں کی سرخی دوڑ رہی تھی۔ بدتمیزی میں کر رہا ہوں یا تم؟ بولیں ڈاکٹر ریبا شاہ، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے، اور کیا سمجھ رکھا ہے اس رشتے کو؟ میں نے کہا بازو چھوڑیں میرا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ریبا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے کہا، مگر اس کی آواز میں خوف کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہاں خراب ہو گیا ہے میرا دماغ۔ اذلان نے غصے میں اس کا بازو اور زور سے بھینچتے ہوئے دھاڑا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم نے کسی اور مرد کے بارے میں کیسے سوچا؟ میرے نام کا ٹھپا اپنے ساتھ لگا کر تم کسی اور سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہو۔ تم نے شاہ خاندان کی عزت اور میرے نام کی دھجیاں اڑانے کا سوچ بھی کیسے لیا؟ اذلان کا ہر لفظ زہر میں بجھا ہوا اور تحقیر سے بھرا ہوا تھا، جیسے وہ ریبا کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر رہا تھا۔ چند سیکنڈ کے لیے کچن میں صرف ان کی تیز سانسوں کی آوازیں گونجتی رہیں، پھر ریبا نے اپنی تمام تر طاقت جمع کی اور ایک جھٹکے سے اپنا بازو اذلان کی گرفت سے چھڑا لیا۔ اس کا بازو اذلان کی انگلیاں چپنے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا، لیکن اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک طوفانی ضبط اور حقارت جم چکی تھی۔ شرم؟ ریبا نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے لرزتے لبوں کو کھولا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک وہ تمام پچھلے 5 سالوں کا درد اور غم امڈ آیا جو اس نے اپنے اندر دفن کر رکھا تھا۔ شرم مجھے آئے یا تمہیں اذلان شاہ؟ ریبا کی آواز اتنی گرجدار اور شعلہ بار تھی کہ اذلان شاہ جو اسے دبانے آیا تھا ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ تم کس منہ سے مجھ سے شرم کی بات کر رہے ہو؟ ریبا نے اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں سالوں کی گھٹن اور تلخی پھٹ پڑی تھی۔ 5 سالوں میں تم نے کبھی میری خبر لی؟ کبھی پلٹ کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ لڑکی جس کے ساتھ نکاح پر تم نے مجبوراً دستخط کیے تھے جی بھی رہی ہے یا مر گئی؟ کبھی شوہر ہونے کا ایک بھی فرض، ایک بھی حق ادا کیا تم نے؟ ریبا، اذلان نے بات کاٹنے کی کوشش کی، مگر ریبا کے اندر کا طوفان اب رکنے والا نہیں تھا۔ خاموش رہو تم۔ ریبا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس کا لہجہ سخت تھا۔ تمہیں صرف اور صرف اپنے حقوق یاد ہیں، میری ملکیت، میرا نکاح، میری انا، بس یہی ہے تمہاری کل کائنات۔ میرے حقوق، میرے جذبات اور میری زندگی کا کیا؟ 5 سال تک میں نے اس نام نہاد رشتے کا بوجھ اکیلے اٹھایا ہے۔ جب میں راتوں کو جاگ کر پڑھتی تھی، جب تایا ابو کی بیماری میں اکیلی ہسپتال کے چکر کاٹتی تھی، جب محلے اور رشتہ داروں کی باتیں سنتی تھی کہ اذلان تو اسے چھوڑ کر لندن چلا گیا، تب کہاں تھے تم، اور کہاں تھا تمہارا یہ غیرت کا بھوت؟ ریبا کی آنکھوں سے 2 آنسو ڈھل کر اس کے شاداب گالوں پر بہہ نکلے، مگر اس نے انہیں پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔
اس کی آنکھوں کی آگ اذلان کے تکبر کو جھلسائے دے رہی تھی۔ تم سمجھتے ہو کہ تم ایک شاہ خاندان کے وارث ہو اور میں تمہارے آستانے پر پڑی ہوئی کوئی بے بس اور محتاج عورت ہوں جو ساری زندگی تمہاری اس مہربانی کے انتظار میں گھٹ گھٹ کر مر جائے گی؟ نہیں اذلان چا، غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں نے اپنی محنت سے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں، اور مجھے تمہارے جیسے بے حس، مغرور اور ظالم انسان کے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اذلان بالکل ساکت، بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس کا منہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی جم چکے تھے۔ ریبا کا ایک ایک لفظ اس کے منہ پر ایک زوردار تماچے کی طرح پڑ رہا تھا۔ تم نے 5 سال پہلے لندن جا کر سوچا تھا کہ تم اپنے باپ کو اور مجھے سزا دے رہے ہو؟ ریبا نے اس کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کا لہجہ اب درد سے لرز رہا تھا۔ لیجیے اذلان شاہ صاحب، مبارک ہو آپ کو، آپ کی سزا مکمل ہو گئی۔ آپ نے مجھے اس رشتے سے اور اپنے دل سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اب جب میں نے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرنے کا سوچا تو آپ کی مردانہ انا جاگ اٹھی۔ لیکن یاد رکھنا، تم اب چاہے کچھ بھی کر لو، تم میرے دل سے اتر چکے ہو۔ ریما نے گھوم کر چولہا بند کیا اور اپنی چائے کا کپ ویسے ہی سلیب پر چھوڑا اور اذلان کو ایک نظر دیکھے بغیر اپنی سسکیاں دباتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی اور سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کچن میں پھر سے وہی گہری خاموشی چھا گئی۔ اذلان شاہ وہیں کچن کے وسط میں ایک مجسمے کی طرح ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں لٹک رہے تھے۔ اس کے کانوں میں ریبا کے آخری الفاظ نصرت فتح علی خان کے کسی درد بھرے نغمے کی طرح گونج رہے تھے۔ تم میرے دل سے اتر چکے ہو۔ اس نے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر کر ایک گہری اور کٹھن سانس لی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس کے دل نے چیخ کر کہا۔ جس لڑکی کو وہ 5 سال تک ایک بیکار بوجھ سمجھ کر ٹھکراتا رہا، وہ لڑکی کوئی معمولی پتھر نہیں تھی، وہ تو ایک انمول، نایاب اور چمکتا ہوا ہیرا تھی۔ ایک ایسی لڑکی جس میں خودداری، عقل، حسن اور حیا کا سحر تھا، ایک ایسی عورت جو کسی بھی مرد کی زندگی کو روشن کر سکتی تھی، اور اس نے اپنے بچگانہ انتقام اور اندھے غرور کی آگ میں اس ہیرے کو خود اپنے ہاتھوں سے ٹھکرا دیا تھا، اسے اپنے سے اس حد تک دور کر دیا تھا کہ وہ اب کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ اذلان شاہ نے سلیب کا سہارا دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پہلی بار اس کی انا کا مضبوط محل زمین بوس ہو چکا تھا اور اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بدلے کی اندھی دوڑ میں اپنا سب سے بڑا خزانہ ہمیشہ کے لیے گنوا چکا ہے۔ کچن کے اس ہلا دینے والے واقعے کے بعد اذلان شاہ کی دنیا جیسے تہو بالا ہو گئی ہو۔ ریبا کے کہے گئے الفاظ اس کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنی ذات کے کھوکھلے پن، اپنے اندھے غرور اور اپنے وحشیانہ انتقام کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھا تو اسے اپنے ہی وجود سے گھن آنے لگی۔ بدلے کی آگ میں اس نے ایک انمول ہیرا کھو دیا تھا، ایک ایسی عورت جو اس کے گھر کی رونق اور اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ بن سکتی تھی۔ اسی پچھتاوے کی تپش میں جلتا ہوا وہ بھاری اور کانپتے قدموں کے ساتھ اپنے والد کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ علی بیگ صاحب بستر پر نیم دراز تھے۔ ان کے چہرے پر بیماری کی زردی اور اپنے بیٹے کے رویے کا غم صاف چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی اذلان کمرے میں داخل ہوا، علی بیگ صاحب نے دل برداشتہ ہو کر اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اذلان نے بغیر کچھ کہے دھیرے سے قدم بڑھائے اور اپنے والد کے بستر کے پاس جا کر زمین پر دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے باپ کے قدموں پر رکھ دیے اور اپنا سر ان کے گھٹنوں پر جھکا دیا۔ بابا، مجھے معاف کر دیں۔ اذلان کی آواز حلق میں جکڑی ہوئی تھی اور اس کے لفظ سسکیوں میں بدل رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو ڈھل کر علی بیگ صاحب کے پاؤں پر گرنے لگے۔ علی بیگ صاحب چونک پڑے۔ انہوں نے اپنے اس مغرور، سرکش اور ہٹ دھرم بیٹے کو دیکھا جو آج ان کے قدموں میں بچھا ہوا رو رہا تھا، جس کی انا کا محل خاک میں مل چکا تھا۔ اذلان، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ علی بیگ صاحب نے حیرت اور دکھ کی ملی جلی آواز میں پوچھا۔ بابا، میں ہار گیا ہوں۔ اذلان نے تڑپ کر سر اٹھایا اور اس کی سرخ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میری تمام انا، میرا تکبر اور میرا غرور مٹی میں مل گیا۔ میں نے آپ کے ساتھ اور اس معصوم ریبا کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں بدلے کی اندھی دوڑ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے اپنے سامنے موجود نایاب ہیرا نظر ہی نہیں آیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں بابا، میں نے آپ کی بات نہ مان کر اپنی زندگی تباہ کر لی۔ علی بیگ صاحب نے اپنے بیٹے کے چہرے کی سچی تڑپ اور پچھتاوے کو دیکھا تو ان کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی۔ ایک باپ کا دل آخر باپ کا دل ہوتا ہے
انہوں نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اذلان کے سر پر رکھا۔ اذلان بیٹے، میں نے تو تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن تم نے اس ولا میں قدم رکھا تھا، علی بیگ صاحب نے دھیمے سے کہا۔ لیکن جس لڑکی کی زندگی تم نے 5 سال تک لٹکائے رکھی، جس خوددار روح کو تم نے مسلسل زخمی کیا، اس کا کفارہ تم کیسے ادا کرو گے؟ میں سچے دل سے اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں بابا، اذلان نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ میں اسے طلاق نہیں دوں گا، میں سچے دل سے اس کی رخصتی چاہتا ہوں۔ میں اپنی باقی ماندہ زندگی اس کے قدموں میں رکھ کر اس کے ہر زخم پر مرہم لگانا چاہتا ہوں۔ آپ ایک بار ربا سے میری رخصتی کی بات کریں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ علی بیگ صاحب نے اپنے بیٹے کے عزم اور تبدیلی کو محسوس کیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ راضی ہو گئے، لیکن جب اگلے ہی دن علی بیگ صاحب نے ریبا سے اس سلسلے میں بات کی اور اذلان کا پیغام پہنچایا تو ریبا کا رد عمل انتہائی سخت اور دو ٹوک تھا۔ دایابو، میں آپ کا بے حد احترام کرتی ہوں، ریبا نے سنجیدگی اور پختگی سے کہا، لیکن 5 سال کا زہر، بے رخی اور تحقیر اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی۔ صرف کسی کے پچھتاوے یا انا کے بدلنے سے 5 سال کی ویرانی ختم نہیں ہوتی۔ میں اب کسی کا کھلونا نہیں بنوں گی، میں اس رخصتی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب یہ بات اذلان تک پہنچی تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، مگر اس بار اس کا پرانا غرور نہیں جاگا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ریبا کا انکار بالکل حق بجانب ہے۔ اگر اسے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے تو اسے صابر ہونا پڑے گا۔ اذلان نے ہار نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے چند ہفتوں میں شاہ ولار ہسپتال کا منظرنامہ مکمل طور پر بدل گیا۔ اذلان شاہ، جو کبھی لندن کی محفلوں کا شہزادہ تھا، اب خاموشی سے ریبا کے پیچھے سائے کی طرح رہنے لگا۔ وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھنے لگا، مگر بغیر کسی دھونس یا احسان کے۔ رات کے 2 بجے جب ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کی ڈیوٹی کے بعد ریبا تھک ہار کر اپنی ڈیوٹی روم میں آتی تو میز پر گرم کافی یا چائے کا تھرمس اور اس کی پسندیدہ پیسٹری موجود ہوتی، ساتھ ایک چھوٹا سا سادہ سا نوٹ لکھا ہوتا: ڈاکٹر ریبا، تھکن کے بعد چائے صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیں، آپ کا اذلان۔ ریبا نوٹ دیکھتی، اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکتا، مگر وہ خاموشی سے نوٹ ایک طرف رکھ دیتی۔ جب کبھی ریبا کی گاڑی خراب ہوتی یا ڈرائیور دستیاب نہ ہوتا تو اذلان خاموشی سے پورچ میں اپنی گاڑی لے کر کھڑا ملتا۔ وہ اسے ہسپتال چھوڑتا، لیکن پورے راستے ایک لفظ نہ بولتا تاکہ ریبا الجھن محسوس نہ کرے۔ وہ اس کی نائٹ شفٹ ختم ہونے تک ہسپتال کے پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی میں بیٹھا جاگتا رہتا تاکہ اسے محفوظ طریقے سے گھر واپس لا سکے۔ گھر پر بھی اگر ریبا کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو اذلان اس کے کہنے سے پہلے ہی وہ چیز مہیا کر دیتا۔ اس کے انداز میں اب کوئی تکبر، کوئی شکوہ یا کوئی رعب نہیں تھا، صرف اور صرف ایک عاجزانہ احترام، محبت اور بندگی تھی۔ ریبا انسان تھی، کوئی پتھر نہیں۔ ہفتے گزرتے گئے اور اذلان کی اس مسلسل بے لوث اور سچی محبت نے ریبا کے دل پر جمی ہوئی برف کو آہستہ آہستہ پگھلانا شروع کر دیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ مغرور اذلان شاہ اس کی ایک نظر کرم، اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے دن رات ایک کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک پاکیزہ سچائی سے لبریز محبت کا سمندر تھا۔ سورج کی نارنجی اور سنہری کرنیں شاہ ولا کے وسیع لان پر اپنا جادو بکھیر رہی تھی۔ لان میں لگے گلاب کے پودے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے جھوم رہے تھے۔ ریبا ہسپتال سے واپس آ کر اپنے سفید لیب کوٹ کو بازو پر ڈالے لان میں تنہا کھڑی سرخ گلاب کی جھاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا نکھرا ہوا چہرہ شام کے شفق میں اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ اسی لمحے گھاس پر نرم قدموں کی چاپ ابھری۔ ریبا نے پلٹ کر دیکھا، اذلان شاہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سرمئی شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سحر، حیا اور سچائی کا نور تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہی انتہائی تر و تازہ خوبصورت سرخ گلاب کا پھول تھا۔ ریبا کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا دل اچانک زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اذلان اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں ریبا کے لیے محبت تھی۔ اس سے پہلے کہ ریبا کچھ سمجھ پاتی، اذلان شاہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ریبا کے سامنے لان کی ہری گھاس پر اپنا ایک گھٹنا ٹیک دیا اور بیٹھ گیا۔ ریبا کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور جذبات کی شدت سے پھیل گئیں۔ اذلان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اٹھیے۔ ریبا کی آواز لرز گئی۔ نہیں ریبا، مجھے آج وہیں بیٹھنے دو جہاں میری جگہ ہے، تمہارے قدموں میں۔ اذلان کی آواز انتہائی دھیمی، چاشنی سے بھری اور جذباتی تھی۔ اس نے پھول ریبا کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کی شفاف آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے 5 سال تم سے تمہاری خوشیاں، تمہارا سکون، تمہارا مان اور تمہاری عزت چھینی۔ اذلان کے لہجے میں سالوں کا پچھتاوا گھلا ہوا تھا۔ آج میں اپنے تمام گناہوں، اپنے اندھے غرور اور اپنی بے حسی کا اعتراف اس لان میں
تمہارے سامنے کرتا ہوں۔ اذلان نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے ہاتھ میں تھما گلاب کا پھول ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ میں ماضی کو جا کر تبدیل نہیں کر سکتا ریبا، کاش میرے بس میں ہوتا کہ میں وہ 5 سال تمہاری زندگی سے مٹا دیتا، لیکن میں اپنا حال اور اپنا مستقبل تمہاری ہتھیلی پر رکھنا چاہتا ہوں۔ تم سے بدلہ لیتے لیتے، تمہاری بے نیازی کو دیکھتے دیکھتے میں تم سے ایسی محبت کر بیٹھا ہوں جو میری روح، میری سانسوں اور میرے وجود میں سما چکی ہے۔ ریبا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں کی اوٹ سے 2 صاف اور شفاف آنسو ڈھل کر اس کے شاداب گالوں پر بہہ نکلے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اطمینان اور خوشی کے تھے۔ میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا ریبا، اذلان نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ نم آنکھوں سے کہا۔ اگر تم چاہو تو مجھے ساری زندگی یوں ہی امتحان میں رکھو، لیکن کیا تم اس بدل چکے اذلان شاہ کو ایک چھوٹا سا موقع دے سکتی ہو؟ کیا تم شاہ ولا کی بہو اور میری زندگی کی ملکہ بن کر میرے ساتھ سچی رخصتی کا رشتہ قبول کرو گی؟ لان میں مکمل خاموشی تھی، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں۔ ریبا نے دھیرے سے اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کے چہرے پر ایک نہایت دلکش، نکھری ہوئی اور حیا سے بھری مسکراہٹ کھل اٹھی۔ 5 سال کا سارا غبار، سارا زہر اور تمام تلخیاں اس ایک لمحے میں دھل کر صاف ہو چکی تھیں۔ اس نے جھک کر نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اذلان کے ہاتھ سے وہ سرخ گلاب تھام لیا۔ پچھتاوا جب سچائی میں بدل جائے اذلان، ریبا نے انتہائی پیار اور نرمی سے کہا۔ اس کی آواز میں محبت کا ترنم تھا۔ تو معاف کر دینا فرض بن جاتا ہے۔ میں آپ کا یہ نذرانہ قبول کرتی ہوں۔ اذلان کے چہرے پر جیسے ہزاروں چراغ روشن ہو گئے۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا اور بے پناہ جذبات کے ساتھ ریبا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ شکریہ میری زندگی بننے کے لیے، شکریہ ڈاکٹر ریبا، اذلان نے دل سے کہا۔ سورج افق میں ڈوب چکا تھا اور شاہ ولا کا لان چاندنی کی نرم روشنی میں نہا رہا تھا۔ سرخ گلاب کی خوشبو فضا میں بکھری ہوئی تھی اور اس خوبصورت شام میں 2 بچھڑے ہوئے، آزمائشوں سے گزرے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ یہ کہانی صرف محبت کے مل جانے کی نہیں بلکہ اپنے رویوں، انا اور فیصلوں کی ذمہ داری اور سمجھنے کی کہانی ہے۔ اذلان شاہ کا کردار ابتدا میں اپنی ضد، غرور اور مردانہ انا کی وجہ سے شدید تنقید کا مستحق دکھائی دیتا ہے۔ اس نے 5 سال تک ایک بے قصور لڑکی کو ایک ایسے رشتے سے معلق رکھا جسے وہ خود دل سے مانتا ہی نہیں تھا، اور سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے ریبا کو انسان اور شریک حیات کی بجائے اپنی ملکیت سمجھنے کی کوشش کی۔ تاہم اس کردار کی خوبصورتی اس کے بعد کے احساسات، ندامت اور حقیقی تبدیلی میں سامنے آتی ہے، کیونکہ اس نے صرف محبت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اپنے رویے کی غلطی تسلیم کی، ریبا کے انکار کو برداشت کیا اور اسے وقت اور اختیار دیا۔ ریبا اس کہانی کا سب سے مضبوط اور متاثر کن کردار ہے۔ اس نے اپنے دکھ کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا بلکہ تعلیم، محنت اور خودداری کے ذریعے اپنی پہچان قائم کی، اور جب اذلان واپس آیا تو اس کی بے نیازی دراصل اپنے وقار کی حفاظت تھی۔ البتہ کہانی یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ محبت کے نام پر زبردستی حق جتانا یا جسمانی اور جذباتی دباؤ کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ سچی محبت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں اختیار، احترام، رضامندی اور دوسرے انسان کی آزادی کو تسلیم کیا جائے۔ علی بیگ صاحب کی نیت میں اپنائیت تھی، مگر ریبا اور اذلان کی مرضی کے بغیر نکاح کروانا ایک غلط فیصلہ تھا جس کے نتائج دونوں نے بھگتے۔ اس پوری داستان کا سب سے خوبصورت سبق یہی ہے کہ کسی انسان کو اپنی انا کی سزا نہ بنایا جائے، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد معافی مانگنا ممکن تو ہوتا ہے مگر گزرے ہوئے سال واپس نہیں آتے۔ محبت صرف کسی کو حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ اس کی عزت، حدود، خوابوں اور اختیار کا احترام کرنے کا نام ہے، اور اگر کبھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو صرف الفاظ نہیں بلکہ مستقل اچھے عمل ہی سچی تبدیلی کا ثبوت بنتے ہیں۔ ریڈرز کے لیے پیغام یہی ہے کہ رشتے انا سے نہیں، احترام اور اعتماد سے قائم رہتے ہیں، اور جس محبت میں دوسرے کی آزادی محفوظ نہ ہو وہ محبت نہیں بلکہ اختیار کی خواہش بن جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔